بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو شب بارات کے بارے میں کچھ مسائل اور اس کی فضیلت بتائیں گے۔ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ شعبان کی 15ویں شب بارات کیوں کہلاتی ہے اور اس کے دوسرے کون کون سے نام پکارے جاتے ہیں، اس میں کون سے اعمال کرنے ضروری ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شب بارات کی شرعی حیثیت و فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبہ سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، اور صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی سات کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب بارات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب بارات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب بارات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات، لیلۃ البرات دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ الشق دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب بارات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کچھ یوں تھا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی، جس کا ترجمہ ہے: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ بس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی۔
اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کماحقو تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبریل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب بارات کی شرعی حیثیت کے بارے میں امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء و علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ احادیث مبارکہ جو شب بارات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ان میں حضرات سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمر بن العاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ الاشعری، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن ابی العاص کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت دلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت پر امت تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ قارئین کرام شب بارات پر اتنی کثیر تعداد میں مروی احادیث، تعامل صحابہ و تابعین اور تبع تابعین و ائمہ سلف صرف اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی بھی بندہ فقط ان کا مطالعہ کر کے یا مطالعہ کے بغیر ہی انہیں قصے کہانیاں سمجھتے ہوئے صرف نظر کر دے، بلکہ ان کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مولا خالق کائنات کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے، جو کہ اس رات اور اس جیسی دیگر روحانی راتوں میں عبادت سے باسہولت میسر ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔